یا اس سے کچھ غنائم حاصل کرنے اور بعض قیدیوں کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کر دیتا، کیونکہ معرکہ احد میں وہ یہ کام نہ کر سکا تھا۔ بلا شبہ ابو سفیان اور اس کی فوج کے سالاروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اس میں مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں غور و فکر کیا، خصوصاً اس لیے کہ وہ مکمل طور پر کھلا اور اسلامی فوج سے خالی شہر تھا۔ لیکن واقعہ اس کے برخلاف ہوا، اور وہ یوں کہ مکی فوج نے میدان کارزار سے بغیر اس کے کہ وہ مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے دل میں شجاعت پائے، مکہ کی جانب ریٹائرمنٹ کرنے میں جلدی کی، حالانکہ مدینہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس نے اس سے معترض ہونا بھی نہیں چاہا، پس اس سنہری موقع کے میسر آنے کے باوجود مکی فوج کی کمان کے مدینہ کے ساتھ جنگ کرنے سے بزدلی دکھانے اور مکہ کی طرف واپس جانے میں کیا راز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین واقعی اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے کی الجھن میں نہیں ڈالنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور سالار عام ابو سفیان نے فوجی نقطہ نگاہ سے کوئی غلطی نہیں کی، اور مدینے پر حملے سے صرف نظر کر کے اس نے صحیح راہ سے پہلو تہی نہیں کی، جیسا کہ بعض فوجی نقطہ نگاہ سے ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ ابو سفیان نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان فوجی سالاروں سے ہے جو سطحیت سے دور ہوتے ہیں اور فریب کے دائی کی بات نہیں مانتے، اور نہ ہی انہیں سرسری فتوحات کا نشہ اوچھا بنا دیتا ہے، اور وہ ان سالاروں میں سے ہے جو اعمال کے نتائج کا ان کی آمد سے قبل اندازہ کر لیتے ہیں۔ ابو سفیان کو منطقہ احد سے ریٹائرمنٹ کے وقت پوری طرح معلوم تھا کہ اس وقت ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس کے اور مدینہ پر حملہ کے درمیان، حتیٰ کہ اس پر قبضے کے درمیان حائل ہو سکے، کیونکہ اس وقت اس کی فوج مدینے اور اس کی فوج کے درمیان جو ابھی تک احد کے میدان کارزار میں اپنے مقتولین کے دفن کرنے اور اس کے زخمیوں کی مدد کرنے میں مشغول تھی، حائل تھی۔ لیکن ابو سفیان اس حقیقت کے ادراک کے پہلو اپنے دل کی گہرائی سے ذمہ دار سالار کی طرح جانتا تھا کہ اس کے مدینے پر حملہ کرنے میں جو لڑائی ہوگی وہ مکی فوج کی ہلاکت یا برائے نام فتح کی قیمت کے ضائع کرنے کا سبب بن جائے گی، جو اسے معرکے کے آخر میں تیر اندازوں کے اپنے سالار کی حکم عدولی کے باعث حاصل ہوئی تھی۔ مکی فوج کے سالار کو مکمل یقین تھا کہ معرکے کے آخر میں مشرکین کو مسلمانوں پر جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ مکی فوج کی جانبازی اور اس کے صبر و ثبات کا نتیجہ نہیں، وہ ایک غلطی کا نتیجہ تھی جو ان کے مخالف نے کی تھی۔ اس غلطی کے پیدا کرنے میں مشرکین کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ یہ قبیح غلطی جو تیر اندازوں کی غلطی تھی، دقیق اور حکیمانہ منصوبے میں جس کے بموجب مسلمانوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، بڑی خرابی کا باعث بن گئی، جس نے جنگ کی رفتار میں اس خوفناک اور اچانک تبدیلی تک پہنچا دیا جو مشرکین کی خوشی کا باعث تھی۔ نمبر 1، ان پر نازل ہونے والی ہزیمت کے سیلاب کو روکنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو زبردست جانی نقصان پہنچانے کی قوت پانا۔ نمبر 3، مسلمانوں کو معرکے کے پہلے مرحلے میں جو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اسے ضائع کرنا۔ نمبر 4، ظاہری طور پر مشرکین کو غالب فاتح موقف میں قائم کرنا۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اگر تیر اندازوں کا دستہ جو وقت مقررہ سے قبل اپنی جگہ سے ریٹائرمنٹ کرایا تھا اس شنیع غلطی کا مرتکب نہ ہوتا تو ان چاروں باتوں میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ جس بات نے ابو سفیان کو اس وقت مدینہ پر حملہ کرنے سے روکا اور معرکے کے آخری مرحلے میں اس کی فوج کو جو فتح حاصل ہوئی تھی اس سے فریب کھانے والا نہ بنایا، وہ اس کا یقین تھا کہ اس قسم کی فتح کے عناصر اصلاً مکی فوج میں موجود نہ تھے، اور یہ فتح اسلامی فوج کی ایک حصے کی غلطی کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی، اور اس قسم کی غلطی کی تکرار کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ جب مکی فوج مدینہ پر حملہ کرے گی تو اسے اس قسم کی فتح حاصل ہوگی، خصوصاً اس لیے کہ اس فوج کی حالت کمزوری اور تھکاوٹ کے لحاظ سے مدنی فوج سے اچھی نہ تھی۔ مدنی فوج نے باوجود اپنی قلیل تعداد کے مکی فوج کو باوجود اس کی بڑائی کے جو خوفناک ہزیمت دی، اس کی پرچھائیاں ہمیشہ سالار عام ابو سفیان کے سامنے رہیں، اور اسے یقینی طور پر علم تھا کہ اس اچانک اور غیر متوقع فتح کے باوجود جو تیر اندازوں کی غلطی سے اسے حاصل ہوئی تھی، ہمیشہ مسلمانوں کا خوف اور رعب اس کی ہزیمت کے بعد جو مسلمانوں نے انہیں دی تھی مشرکین کی فوج کے دلوں پر چھایا رہے گا۔ اگر تیر اندازوں کی غلطی نہ ہوتی، اللہ انہیں معاف فرمائے، تو مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتح مکہ تک منتہا ہوتی۔ اس لیے ابو سفیان یقین کی مانند اس بات پر قائم تھا کہ اگر اس نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس جنگ کا نتیجہ صرف تباہ کن شکست ہوگا۔
اس لیے کہ مدنی فوج مشرکین کے درپے ہو جائیں گی اور انہیں مدینہ کے اندر ایسی ضرب لگائے گی جو قریش کی شہرت کو آخر تک ختم کر دے گی۔ اس طرح ابو سفیان نے صرف مدینہ پر حملہ کرنے ہی سے صرف نظر نہیں کیا، بلکہ اس نے فرار کی مانند ریٹائرمنٹ کی، کیونکہ وہ اپنی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ ایک دن میں 40 میل سے زیادہ فاصلہ طے کر گیا۔ گویا اسے خوف تھا کہ اگر اس نے اپنی ریٹائرمنٹ میں سستی کی یا اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کے قریب کسی جگہ پڑاؤ کیا تو مسلمان اپنے پراگندہ لوگوں کو جمع کر لیں گے اور اسے معرکے میں شامل ہونے پر مجبور کریں گے، اور اس میں فتح مسلمانوں کی حلیف ہوگی۔ جنہوں نے معرکہ احد میں شکست کے باوجود مکی فوج کے دلوں میں خوف کی مشکل گرہیں ڈال دی تھیں، جسے انہوں نے معرکے کے پہلے مرحلے میں محسوس کیا تھا، جب انہوں نے مشرکین کے علمبردار سے مکمل طور پر اسے فنا کر دیا۔ پھر انہوں نے جنگ کے آغاز میں خوفناک طریق سے انہیں تباہ کن شکست دی تھی، اور عملاً ابو سفیان نے جو اندازہ کیا تھا اور جس بات سے وہ ڈرا تھا وہ رونما ہو گئی، اور معرکہ احد میں جنگ کے ختم ہونے سے 15 گھنٹوں سے بھی کم وقت کے بعد اسلامی فوج کو، جس نے خاص طور پر معرکے میں حصہ لیا تھا، نبوی احکام ملے کہ وہ مکہ کی لڑنے والی فوج کے تعاقب کے لیے حرکت کرے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم اس کتاب میں ہمراء الاسد کے دستے کی گفتگو میں اسے مفصل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقتولین اور محرومین کو تلاش کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یقین حاصل کرنے کے بعد کہ مشرکین مدینہ سے جنگ کرنے سے رک گئے ہیں، معرکے کے نتائج کی تحقیق کرنے اور اپنے شہید ہونے والے صحابہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی اپنی پہاڑی پناہگاہ سے شہید ہونے والے صحابہ کے حالات پر غور کرنے اور جن زخمیوں کو بچانا ممکن ہے ان کو بچانے، اور جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کی تجہیز و تکفین کرنے اور انہیں ان کے آخری ٹھکانے میں چھوڑنے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مشہور جانباز حضرت سعد بن الربی رضی اللہ عنہ کے انجام کو معلوم کرنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ انصار کے مشہور قائدین میں تھے کہ کیا آپ زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں۔ بس اس مہم کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، جو حضرت سعد بن ربی کا انجام معلوم کرنے کے لیے اس جگہ چلے گئے جہاں گھمسان کا رن پڑا تھا۔ اسی دوران میں کہ وہ میدان کارزار کے اطراف میں گھوم رہے تھے کہ آپ نے جانباز سعد رضی اللہ عنہ کو اپنے خون میں لت پت پایا۔ آپ کے زخموں سے بکثرت خون بہہ رہا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانسوں پر تھے۔ سعد بن ربی بن عمرو بن ابی زہیر خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ اسلام کے سابقون میں سے ہیں۔ آپ ہجرت سے قبل مینا میں معاہدہ عقبہ میں شامل ہوئے اور آپ ان راؤسا میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی قوم سے اس معاہدے کی مضبوطی کا ذمہ لیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان ہجرت کے وقت مواخات کروائی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معرکہ بدر میں شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ وفادار صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ کو احد کے روز 12 قاتل زخم لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ طبرانی نے روایت کی ہے کہ ام سعد بنت سعد بن ربی حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ام سعد رضی اللہ عنہا کے لیے اپنا کپڑا ڈال دیا، حتیٰ کہ آپ اس پر بیٹھ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تجھ سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوا اور اس نے جنت میں اپنی جگہ بنائی اور میں اور تم باقی رہ گئے۔
حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر جھک کر انہیں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر انہیں آپ کا حال معلوم کرنے اور آپ کے انجام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایسی آواز سے جو آپ سن نہ سکتے تھے، قاتل زخم سے جو آپ کو لگا ہے، اہل دنیا میں شمار نہیں ہوتے، پھر آپ نے جان دے دی رضی اللہ عنہ۔ عقائد یوں ہیرو بناتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نزع کی تکلیف میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ناگوار صورتحال پیش آئی اسے نہیں بھولے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی جب کہ آپ دنیا کو چھوڑ رہے تھے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے متعلق نہیں سوچا۔ آپ رضی اللہ عنہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجام کے بارے میں سوچتے رہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی عظیم محبت نے آپ کو سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جان بھی بھلا دی، اور اسی کیفیت میں آپ دنیا کو چھوڑ گئے۔ آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شدید خوف تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ اور اس امر پر اس سے بڑھ کر دلالت کرنے والی بات کوئی نہیں کہ قبل اس کے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی روح اپنے خالق کی طرف پرواز کرے، آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک پیغام دیا جو محبت، اخلاق اور وفا سے پر تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم انصار کے نام بھی آپ کو پیغام دیا، جس میں انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں سہل انگاری کرنے سے انتباہ کیا، اور انہیں بتایا کہ جب ان کے نبی کو گزند پہنچا اور ان کا ایک شخص بھی زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ان دو پیغامات کے لکھوانے کے بعد آپ کی روح اپنے خالق کے حضور حاضر ہو گئی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے مقتولین کا قصد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون شخص میرے لیے دیکھے گا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے؟ کیا وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے؟ انصار کے ایک شخص نے کہا، سہیلی کا قول ہے کہ وہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے لیے دیکھوں گا کہ سعد نے کیا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا تو انہیں زخمی پایا، اور آپ رضی اللہ عنہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مردوں میں ہوں، میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچا دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا، سعد بن ربیع آپ سے کہتا ہے، اللہ آپ کو ہماری طرف سے وہ بہترین جزا دے جو اس نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی ہے، اور اپنی قوم انصار کو بھی میری طرف سے سلام پہنچانا اور انہیں کہنا، سعد بن ربیع تمہیں کہتا ہے، اگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے والی آنکھ بھی پہنچی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر نہ ہوگا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہا حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو ان کا حال بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس فوج کے جوان یقین و ایمان اور جانبازی میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی سطح پر ہوں، ان سے معرکوں میں معجزات کی مانند کارنامے کرنا مستعبد نہیں، اور وہ ایسی فتوحات کرتے ہیں جنہیں جاہل لوگ ان جوانوں کی طاقت کے مطابق ایسے افسانے خیال کرتے ہیں جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ غصے دلانے والا موقف۔ مقتولین کی تلاش کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تو آپ نے انہیں وادی قنات کے نشیب میں پایا۔ مشرکین نے نہایت بری طرح آپ کا مسلح کیا تھا، یعنی آپ کا پیٹ کھلا ہوا تھا اور آپ کے پہلوؤں سے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کا جگر نکال لیا گیا تھا۔
اور یہ ایک خوفناک منظر تھا جس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دردمند کرنے والا اور کوئی منظر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صراحت کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کے ردائی بھائی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ مارکوں میں ہزاروں کے مقابلے میں شمار ہوتے تھے، اور آپ دانائی، بہادری اور شرافت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے، اور جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تو آپ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو ہوتے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے روز اسلام کو اس قسم کے بہادر لیڈروں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ فوجی خطرات اسلام کی نئی دعوت کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل ہونا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فوجی نقصان تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر دکھ اس روز پہنچا، جس روز آپ اپنے شہید اور جانباز چچا کے جثے کے پاس کھڑے تھے، اس قدر دکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں پہنچا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اطلاع کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وادی کے نشیب میں پایا۔ آپ کا پیٹ چاک کر کے اس سے جگر نکال لیا گیا تھا، اور آپ کا مسلح کیا گیا تھا، اور آپ کی ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بری طرح مسخ کیے ہوئے پایا اور فرمایا، مجھے تیرے جیسے شخص کی کبھی تکلیف نہ ہوگی، اور میں اس سے زیادہ غصہ دلانے والے موقف پر کھڑا نہیں ہوا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی میدان جنگ میں قریش پر غلبہ دیا تو میں ان کے 30 آدمیوں کا مسلح کروں گا۔ اور جب مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غم و غیظ کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص پر تھا جس نے آپ کے چچا سے جو کرنا تھا کیا، تو وہ کہنے لگے، اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں ان پر فتح دی، یعنی قریش پر، تو ہم ان کا یوں مسلح کریں گے کہ عربوں میں سے کسی کا ایسا مسلح نہ کیا گیا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قریش کو دھمکایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی تمہیں دی گئی ہے، اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ صابرین کے لیے بہتر ہے، اور تو صبر کر اور تیرا صبر اللہ کی مدد سے ہے، اور تو ان کا غم نہ کر، اور جو وہ تدابیر کرتے ہیں ان سے تنگی میں نہ پڑ۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عزم سے باز آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے مقتولین کے مسلح کرنے کے متعلق کیا ہوا تھا۔ پھر آپ نے معاف کر دیا اور صبر سے کام لیا، بلکہ ہر قسم کے مسلح سے منع کر دیا، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔ حضرت حسن بن سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مقام پر کھڑے ہوئے اور اسے چھوڑا تو ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور مسلح کرنے سے منع کیا۔ مجھے اس کی عقل کے کھو جانے کا خوف ہے۔ اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی سگی ہمشیرہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکلیں، اور جو سلوک ان سے ہوا تھا اس کی اطلاع آپ کو مل چکی تھی، اور آپ کو اپنے سگے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے جو عظیم محبت تھی، اس کا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کے بری طرح مسخ شدہ اور مسلح کیے ہوئے جثے کو دیکھا تو اس کی عقل کھو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے اپیل کی کہ وہ انہیں مدینہ واپس کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس مصیبت کو نہ دیکھیں جو ان کے بھائی پر نازل ہوئی ہے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کر کے کہا، اے میری ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو واپس جانے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگی، کیوں؟ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ میرے بھائی کا مسلح کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جو کچھ ہوا ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ میں ضرور انشاءاللہ صبر و تحمل سے کام لوں گی۔